آج ہم جس ملک کو افغانستان کے نام سے پہچانتے ہیں، یہ کہانی اس خطۂ ارض کو ایک ملک کی پہچان دینے والے بادشاہ کی ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی ملک نہیں بلکہ مختلف سلطنتوں کے زیر تسلط رہنے والا محض ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ کبھی اس پر عرب حکومت کرتے تو کبھی تاتاری اور کبھی ایرانی۔ یہ ذکر ہے 1722 عیسوی افغانستان کے شہر ہرات کا، جہاں افغانوں کے ایک قبیلے ابدالی میں احمد شاہ نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے کم عمری میں ہی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران یہ مخالفین کے ہاتھ لگا اور اسے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایشیا کے عظیم ترین فاتح اور ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ قیدیوں میں اس کی ملاقات ایک 14 سالہ لڑکے احمد شاہ سے ہوئی۔ نادر شاہ چونکہ ایک زیرک اور جہاندیدہ شخص تھا، وہ ایک ہی نظر میں احمد شاہ ابدالی میں چھپے ایک پیدائشی جرنیل کو بھاپ گیا اور اسے اپنے ملازمین میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جب نادر شاہ اپنے دربار میں براجمان تھا تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو اپنے قریب بلایا، اتنا قریب کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر سکے۔ نادر نے احمد شاہ ابدالی کے کان میں کہا، مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں تم ایک بادشاہ بنو گے۔ اگر ایسا ہوا تو میری اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ فی الوقت تو احمد شاہ اس بات پر مسکرایا کہ میں ادنا سا ملازم جس کی اپنے قبیلے میں کوئی حیثیت نہیں، بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن اس وقت وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ نصیب میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ نادر شاہ اپنے آخری دور میں اس قدر چڑچڑا اور بدمزاج ہو چکا تھا کہ اپنے قابل ترین بیٹے اور ولی عہد تک کو بغاوت کے شبے میں اندھا کروا دیا۔ اس کے بعد ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں اور آخر ایک روز نادر شاہ کو خود اس کے محافظین نے تنگ آ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر شاہ کی موت کے بعد جہاں بہت سی قوموں نے خود مختاری کا اعلان کیا، افغانی بھی ان میں سے ایک تھے۔ افغانیوں نے اپنا روایتی لویا جرگہ منعقد کر کے ایک صوفی بزرگ صابر شاہ ملنگ کی ایما پر 24 سالہ احمد شاہ ابدالی کو تمام افغان قبائل کا سردار منتخب کر لیا۔ اب احمد شاہ بلا اتفاق افغانیوں کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن اس بادشاہ کے پاس نہ تو شاہی محل تھا، نہ شاہی خزانہ اور نہ ہی دیگر فوجی ساز و سامان۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے چند جانثاروں کے ہمراہ قندھار شہر پر دھاوا بولا اور اسے فتح کر لیا۔ احمد شاہ کی خوش قسمتی تھی کہ ایک قافلہ جو لاہور سے آ رہا تھا زر و جواہرات سے لبریز خزانہ بطور تاوان نادر شاہ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت قندھار میں مقیم تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ نادر شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے فوراً اس دولت پر قبضہ کیا اور انتہائی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تمام دولت افغان قبائل کے سرداروں، اپنے فوجیوں اور دیگر عملے میں تقسیم کر دی۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو احمد شاہ ابدالی کے بادشاہ بننے سے ناخوش تھے، وہ تمام کے تمام اس کے حامی ہو گئے اور عسکری قابلیت رکھنے والے جنگجو دور دور سے اس کی فیاضی کے چرچے سن کر اس کے دربار میں پہنچنے لگے۔ اس طرح عسکری قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی 1748 عیسوی میں پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ لاہور کے ایک بہادر صوبیدار میر منو نے کچھ عرصے تک اس آندھی کو ہندوستان پر یلغار سے باز رکھا، لیکن اس کی موت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ پشاور اور لاہور سے لے کر سرہند تک کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1756 عیسوی دہلی کی مغلیہ حکومت جو نادر شاہ کی آمد اور اس کی لوٹ مار کو بھول کر دوبارہ عیش و نشاط کی محفلوں میں مصروف تھی، اسے احمد شاہ ابدالی نے ایک مرتبہ پھر تخت و تاراج کیا۔ مغلیہ سلطنت سے لے کر ہندوستان کی دیگر تمام مسلمان حکومتیں اس قدر کمزور اور خود غرض ہو چکی تھیں کہ ہندوستان کی جنوب سے ابھرتے ہوئے مراٹھے تمام ہندوستان پر حکومت کے خواب دیکھنے لگے تھے، لہٰذا 1759 عیسوی میں یہ مراٹھے دہلی پر قابض ہو گئے اور بادشاہ عالمگیر ثانی کو معزول کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مراٹھا قوم مزید یلغار کرتی ہوئی اٹک نامی شہر تک جا پہنچی۔ مراٹھوں کے پیشوا نے پونا میں یہ اعلان کیا
کہ جامع مسجد دہلی میں مہادیو کا بت نصب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں موجود تمام مساجد بت خانوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تب شاہ ولی اللہ، نواب شجاع الدولہ اور ہندوستان کی کئی مشہور ہستیوں نے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے اور اس سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان آ کر مسلمانوں کو مراٹھوں کے ظلم و تشدد سے بچائے۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی 1761 عیسوی میں اپنا لشکر لے کر افغانستان سے نکلے اور پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کے لاکھوں افراد پر مشتمل لشکر کو بدترین شکست سے دوچار کیا، ایسی شکست جس کے بعد مراٹھی کبھی دوبارہ مکمل ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ نہ بنا سکے۔ اس جنگ میں مراٹھوں کا پیشوا سداشیو راؤ بھاؤ بھی مارا گیا۔ مراٹھوں کی طرف سے امن ہونے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے ایک مرتبہ پھر امن کو پامال کیا اور احمد شاہ ابدالی کے زیر انتظام علاقوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگے۔ احمد شاہ ابدالی کو یہ فسادات کچلنے کی خاطر کئی مرتبہ ہندوستان پر حملے کرنے پڑے اور انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے حریفوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ایک بڑا اور خود مختار شہنشاہ بننے کے باوجود احمد شاہ ابدالی اپنے محسن اور استاد نادر شاہ کی درخواست کو نہ بھولا اور اس نے ہمیشہ نادر شاہ کی اولاد کا نہ صرف احترام کیا بلکہ کئی موقعوں پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سر انجام دی۔ آخر کار وہ بادشاہ جس کے قدموں میں کئی بادشاہوں کے تاج گرے، بے شمار جنگوں میں فتوحات نے جس کے قدم چومے، اسے ایک ایسی سنگین بیماری نے جکڑا کہ وہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہوا یوں کہ ایک فوجی مہم سے واپسی کے دوران احمد شاہ ابدالی کی ناک پر ایک پھنسی نمودار ہوئی جو آہستہ آہستہ ایک پھوڑے کی سی شکل اختیار کر گئی۔ یہ پھوڑا اس کے چہرے پر اتنا بڑا کہ احمد شاہ ابدالی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی جبکہ تمام چہرہ انتہائی بدنما دکھائی دینے لگا۔ اسی پھوڑے کے باعث آخر کار قندھار شہر میں دنیا کے ایک بہادر جرنیل احمد شاہ ابدالی نے وفات پائی اور یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کے راستے سے وہ آخری رکاوٹ دور ہو گئی جو ہندوستان پر قبضے میں حائل تھی، کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان سلطنت ایسی نہ تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر پاتی۔ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی ہی وہ آخری حکمران تھے کہ جن کے خوف کے سبب مراٹھے، سکھ اور انگریز اپنی اپنی حدود میں کار فرما تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ بہادر جرنیل اس دنیا سے رخصت ہوا، تمام قوتیں ہندوستان پر قبضے کے لیے چیل کووں کی طرح منڈلانے لگیں اور کامیابی انگریزوں کے ہاتھ لگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان قوم کو دوبارہ احمد شاہ